سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ حضور کہ یہ جو آپ مقامات بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا، فنا، بقا، سلوک، یہ جو آپ مقامات بیان کرتے ہیں اور وجد، جذبہ، یہ آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز صحابہ میں تو ثابت نہیں ہے، صحابہ سے صریح ثابت نہیں ہے۔ ویسے تو اشاروں میں تو باتیں ہیں، مگر یہ چیز صحابہ سے صریح ثابت تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھیں اور کیا ہے؟ اس چیز میں قربت الہی بھی حاصل ہوتی ہے اور صحابہ سے ثابت بھی نہیں۔ اور اگر کوئی گمراہ بد عقیدہ آدمی ہم سے سوال کرے تو ہم اسے کیا جواب دیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس دور کے حوالے سے بھی، کہ شکر ہے کہ اس کا جواب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ مکتوب نمبر 313 یہ مکتوب ہے، جلد اس کا دوسرا ہے، اس میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ مکتوب شریف تو بہت لمبی ہے اور یہ میں سالکین کی تربیت کے واسطے، کیونکہ جو لوگ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں، طریقت سے وابستہ ہیں، یہ درس ہے بھی ان لوگوں کے لیے۔ عام لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، وہ کہیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مگر یہ دیکھیں کہ مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، کتنا خوبصورت جواب دے رہے ہیں، جو تقریباً ان گمراہوں کا بہت بڑا علاج ہے، اس کے لیے بہت اچھی ایک ٹیبلٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ قرب جو فنا و بقا اور سلوک و جذبہ سے وابستہ ہے، قرب ولایت ہے کہ اولیاء امت اس سے مشرف ہوئے ہیں، اور جو قرب صحابہ کرام کو صحبت خیر الانام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام سے میسر آیا، قرب نبوت ہے جو طبعیت اور وراثت کے طور پر انہیں حاصل ہوا۔ اس قرب میں نہ فنا ہے، نہ بقا، نہ جذبہ ہے اور نہ سلوک، اور یہ قرب ولایت سے کئی مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ یہ قرب اصالت ہے اور وہ قرب ذلیت، دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس معرفت کو ادراک تک نہیں پہنچ سکتا۔ نزدیک ہے کہ خواص بھی اس معرفت کے سمجھنے میں عوام کے ساتھ شریک ہوں۔ بہت بڑے الفاظ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے ہیں، بہت بڑی تربیت کے یہ جو ہے نا لائنیں مکتوبات شریف میں بیان فرمائی ہے اس دور کے حوالے سے، تو میں اب اس کی تشریح بتا رہا ہوں۔ جب آدمی نے سوال کیا نا تو الحمدللہ مکتوبات شریف میں اتنا پیارا جواب دیا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں مقصود کیا ہے، انبیاء کرام کو بھیجنا، اولیاء کرام کو بھیجنا لوگوں کی طرف، اس ذات کا مقصود کیا ہے؟ یہ ساری تعلیمات جتنی بھی ہیں یہ تو تربیت ہے، یہ بیان کی جاتی ہے، مگر یہ نقطہ طریقت کا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے، اولیاء کرام کو بھیجا گیا ہے، وہ فقط اس بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے، تاکہ اس بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو اور اس کی محبت نصیب ہو، اس وجہ سے انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ اور قرآن عظیم الشان کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اس میں دیکھیں ایک چیز جب مل جاتی ہے تو اس کی تادم آخر حفاظت لازم ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ خرید لیں اس کی حفاظت نہیں کریں گے وہ آپ سے چلی جائے گی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ پروردگار عالم کو اپنا قرب دینا مقصود تھا، وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے لوگوں کو دیا گیا، اب اس کی حفاظت لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے قرآن عظیم الشان کو
بھیجا گیا اور انبیاء کرام کے سنت کو ظاہر کر دیا گیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو جو قرب الہی میسر ہوا ہے اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے کہ آپ اب زندگی جو ہے اس قانون کے مطابق گزاریں. ٹھیک ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو حضرات تھے وہ اس کو جو قرب ملا تھا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، اس ذات کا جو قرب ملا تھا، جو معرفت ملی تھی، وہ کس طریقے سے ملی تھی؟ وہ طریقہ وہ تھا، وہ قرب نبوت والا طریقہ تھا، وہ ترک نبوت تھا. اور اب ہم اس وجہ سے آگے میں سمجھاؤں گا، اب ہمیں قیامت تک آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ظاہری اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس کو بھی قیامت تک قرب ملے گا اس ذات کا، محبت ملے گی، معرفت ملے گی اس ذات کی، وہ اس کا جو طریقہ، اس کا جو راستہ ہے وہ نبوت والا نہیں ہوگا، نبوت کے راستے سے نہیں ملے گا. اس کو کس راستے سے ملے گا؟ ولایت والے راستے سے ملے گا. تو یہ دو راستے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے. ایک راستہ راستہ ولایت اور دوسرا راستہ راستہ نبوت. صحابہ کو جو قرب الہی حاصل ہوا تھا، معرفت الہی حاصل ہوئی تھی، وہ کس طریقے سے؟ وہ نبوت والے راستے سے ملی تھی. اس کے جو افعال ہوتے تھے وہ ہم سے جدا ہوں گے. اور جس کو قیامت تک راستہ ولایت سے قرب الہی حاصل ہوگا اس کے افعال جدا ہوں گے. اس میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں جو قرب ولایت سے، جو ترک ولایت سے قرب ملتا ہے، اس میں جذبہ بھی ہے، فنا بھی ہے، بقا بھی ہے اور سلوک بھی ہے. اور جس کو قرب نبوت والے راستے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہے، اس میں کس چیز کی ضرورت نہیں. وہ ایسا بھاری راستہ ہوتا ہے جس میں نبی کی نگاہ کو اتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے، جس کے اوپر پڑ جاتی ہے وہ تادم آخر گمراہ نہیں ہونے دیتی اس کو. اور جس کے اوپر پڑ جاتی ہے وہ تادم آخر اس قرب کی حفاظت جو ہے نا، اس کے اندر میں اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس قرب کی حفاظت تادم آخر اس کو مل جاتی ہے. تو امام ربانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، پوچھنے والے جو آپ پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ سن، اب ہمیں قیامت تک جو قرب ملے گا اس ذات کا ولایت کے راستے سے ملے گا. اس وجہ سے ہمیں ہمارے اندر جذبہ بھی پایا جائے گا، سلوک بھی پایا جائے گا، اور اسباقوں کی صورت میں سب کچھ پایا جائے گا، مراقبات بھی پائے جائیں گے، اور فنا اور بقا کے مقامات بھی پائے جائیں گے. یہ قرب ولایت ہے. اور ان حضرات کو قرب جو حاصل ہوا تھا قرب الہی وہ ترک نبوت کے راستے سے، اس وجہ سے قیامت تک وہ اتنا بھاری قرب تھا، قیامت تک کوئی بھی ولی اس راستے سے، ولایت کے راستے سے، جس کو جتنا بھی قرب ملے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکے گی قیامت تک جس کو قرب ملا تھا نبوت کے راستے کے مطابق. اس وجہ سے ہم قیامت تک صحابی نہیں بن سکیں گے، کیونکہ صحابہ اس بندوں کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت نبوت والے راستے سے حاصل ہوا تھا. اس وجہ سے اس کا شان، اس کا مقام و مرتبہ ہم سے بلند ہے. اور ولایت والے راستے میں ولایت کے آگے یہ چیزیں، یہ سامان ضروری ہے، سلوک بھی، جذبہ بھی، فنا بھی اور بقا بھی. یہ چیزیں ولایت والے راستے میں یہ سامان ہیں، یہ ضروری ہیں. جو بندہ اس سے اعتراض کرتا ہے تو میں تو یوں کہوں گا کہ شاید وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے نبوت والے راستے سے فیض مل رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. نبی و خاتم النبیین، میرا آقا، نبیوں اور میرے حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. میرا آقا، میرا حضور نبی آخر الزماں تھا. اب کسی کو بھی نبوت والے راستے سے فیض نہیں پہنچے گا، قرب الہی نہیں پہنچے گی. ہاں، ولایت والے راستے سے پہنچے گی. اور ولایت والے راستے میں یہ چیز اشد ضروری ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. کرنا گمراہی ہے. مقصود تک جو ہے نا وہ بندہ نہیں پہنچ سکے گا. اس کے علاوہ کس کا انکار؟ سلوک کا، جذبے کا، فنا کا اور بقا کا. یہ مقامات ہیں جو قرب ولایت والے راستے کے ہتھیار ہیں اور سامان ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.